لاہور میں 6 سے 8 فروری تک منائی جانے والی بسنت کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں، جس کے پیش نظر لیسکو نے بجلی کی بلا تعطل فراہمی اور شہریوں کی حفاظت کے لیے 27 نکاتی سیکیورٹی پلان لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا ہے، جہاں ایک طرف شہر کی بڑی شاہراہوں کو دلہن کی طرح سجایا گیا ہے، وہیں دوسری طرف پتنگوں اور ڈور کی فروخت کا سلسلہ بھی باقاعدہ شروع ہو چکا ہے۔ بسنت کے موقع پر لاہور کے اہم مقامات جیسے لبرٹی چوک، جیل چوک، مال روڈ، کینال روڈ اور مین بلو یارڈ گلبرگ کو برقی قمقموں اور خوبصورت سجاوٹ سے آراستہ کیا گیا ہے، جو رات کے وقت دلفریب منظر پیش کرتے ہیں۔ حکومت کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد پتنگ فروشوں نے بھی سٹال سجا لیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف قومی یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے دہشت گردی کے حالیہ لہر کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے خلاف ایک بڑی سازش قرار دیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ جو بھی ہتھیار اٹھا سکتا ہے وہ ریاست کا دشمن ہے۔ سیاسی اختلافات کے باوجود دہشت گردی کے حساس معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کا ایک صفحے پر ہونا قومی سلامتی کے لیے خوش آئند ہے۔ بیرسٹر گوہر کا بھارت پر براہ راست الزام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سیاسی قیادت بیرونی مداخلت کے حوالے سے یکسو ہے، جبکہ راجہ پرویز اشرف کا بیان دہشت گردی کے انسانی اور معاشی نقصانات کی سنگینی کو اجاگر کرتا ہے۔ آسٹریلیا کے ٹیسٹ اور ون ڈے کپتان پیٹ کمنز نے T20 ورلڈ کپ 2026 سے دستبرداری کی اصل وجہ کمر کی تکلیف اور آنے والے طویل ٹیسٹ سیزن پر توجہ قرار دی ہے۔ پیٹ کمنز کی عدم موجودگی میں آسٹریلوی اسکواڈ میں پین ڈارشوس کو شامل کر لیا گیا ہے، جو اب بھارت اور سری لنکا میں شیڈول میگا ایونٹ میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ پیٹ کمنز نے اعتراف کیا کہ پاکستان میں آسٹریلوی ٹیم کی حالیہ کارکردگی اچھی نہیں رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ کھلاڑی بگ بیش لیگ کے تھکا دینے والے سیزن کے بعد یہ میچ کھیل رہے تھے اور کچھ کھلاڑی انجری سے واپس آئے تھے، جس کی وجہ سے ٹیم اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ نہیں کر سکی۔ اسلامی دنیا کے 43 ممالک پر مشتمل اسلامی ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کا ایک اعلیٰ سطحی وفد 2 سے 8 فروری تک پاکستان کے تاریخی دورے پر ہے۔ سعودی عرب کے سیکریٹری جنرل کی قیادت میں اس 17 رکنی وفد کا مقصد دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کو تیز کرنا اور پاکستان کے وسیع عسکری تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس دورے کو عالمی سطح پر اسلامی ممالک کے درمیان ایک مضبوط اور متحد دفاعی محاذ کی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ دورہ ثابت کرتا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسلامی دنیا کی نظریں پاکستان کی پیشہ ورانہ مہارتوں پر مرکوز ہیں۔ پاکستان کا انسدادی دہشت گردی کے میدان میں طویل اور کامیاب تجربہ اس اتحاد کو مزید مؤثر بنانے میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ بدنام زمانہ امریکی ارب پتی اور جنسی جرائم میں ملوث جیفری ایپسٹن سے متعلق جاری ہونے والی نئی دستاویزاتی ویڈیو اور انٹرویوز نے دنیا بھر میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ان ویڈیوز میں ایپسٹن نے نہ صرف خود کو صف اول کا جنسی درندہ تسلیم کیا، بلکہ اپنی دولت کے دفاع میں پاکستان اور بھارت میں انسداد پولیو مہم کے لیے فنڈنگ فراہم کرنے کا دعویٰ بھی کیا۔ برطانوی میڈیا کا اندازہ ہے کہ یہ انٹرویو اسٹیو بینن نے ٹرمپ کے پہلے دورہ صدارت کے دوران لیا تھا۔ انٹرویو لینے والے نے ایپسٹن کو براہ راست چیلنج کیا کہ اس نے یہ رقم دنیا کے بدترین لوگوں کو مشورے دے کر حاصل کی، جس پر ایپسٹن نے ریاضی دانوں والی منطق اپناتے ہوئے کہا کہ غریب مریضوں کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان کے علاج کے لیے رقم کسی مجرم نے دی ہے یا کسی نیک انسان نے۔ اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی حالیہ ملاقات بحث کا مرکز بن گئی ہے۔ تجزیہ نگار محمد صالح ظافر کے مطابق یہ ملاقات سہیل آفریدی کے لیے سیاسی طور پر کافی مہنگی یا گراں ثابت ہوئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندرونی حلقوں بالخصوص پارلیمانی پارٹی نے اس پر سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ سہیل آفریدی، جنہوں نے منصب سنبھالنے کے تقریباً 4.25 ماہ بعد پہلی بار وزیر اعظم سے ملاقات کی، اب اپنی ہی جماعت کے اندر دوہرے دباؤ کا شکار ہیں۔ ایک طرف صوبے کے مالیاتی مسائل حل کرنے کے لیے وفاق سے رابطہ ضروری ہے، تو دوسری طرف پارٹی بیانیے اور قیادت کی وفاداری کا سوال ان کے لیے ایک بڑا سیاسی چیلنج بن گیا ہے۔ کراچی کے گل پلازا میں آتش زدگی کے واقعے کے بعد محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے فوری طور پر حفاظتی اقدامات سخت کر دیے ہیں۔ سیکریٹری صحت کی جانب سے صوبے کے تمام سرکاری اور خود مختار اسپتالوں
میڈیکل کالجوں اور ضلعی دفاتر کے لیے ہنگامی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس اقدام کا مقصد کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی صورت میں جانی اور مالی نقصان سے بچنا اور حفاظتی انتظامات کو عالمی معیار کے مطابق بنانا ہے۔ سیکریٹری صحت کے مطابق کراچی کے واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے صوبے بھر میں حفاظتی آلات کا آڈٹ شروع کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہنگامی اخراج کیے راستوں اور فائر الارم سسٹم کو فوری طور پر چیک کریں تاکہ مریضوں اور عملے کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں بلوچستان کی حالیہ سیکیورٹی صورتحال اور دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشن پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے قومی اتحاد اور سخت ترین اقدامات پر اتفاق کیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے انکشاف کیا کہ دہشت گرد بلوچستان میں تیل کی اسمگلنگ کے لیے یومیہ اربوں روپے کما رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے واضح کیا کہ ریاست اب کسی قسم کی نرمی نہیں برتے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں کے بعد شہریوں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن فورسز کا گھیرا تنگ ہو چکا ہے۔ خواجہ آصف کا بیان اس جانب اشارہ دیتا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو توڑنا اب ناگزیر ہو چکا ہے۔